وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان ودعواهما واحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام معزز سامعین کرام، ماہ رجب کا دوسرا عشرہ گزر رہا ہے. رجب قمری سال کا 7واں مہینہ ہے اور یہ 4 حرمت والے مہینوں میں سے ہے. ماہ رجب میں بہت سارے واقعات پیش آئے. ایک واقعہ سن 60 ہجری 22 رجب کو کاتب وحی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا ہے. آج کی گفتگو میں انہی کے حوالہ سے چند معروضات پیش کروں گا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار عظمتوں سے نوازا ہے. ان کا قبیلہ قریش ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ تھا. قبیلہ قریش کی چھوٹی بڑی 10 شاخیں ہیں. 2 شاخیں زیادہ اہمیت کی حامل تھیں. ایک بنو ہاشم، دوسری بنو امیہ. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ قریش کی شاخ بنو ہاشم سے تھے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ قبیلہ قریش کی شاخ بنو امیہ سے تھے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بھی تھے. آپ کی بہن حضرت رملہ جن کی کنیت ام حبیبہ ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی. ام المومنین ہیں اور امہات المومنین کو قرآن کریم نے بہت ساری عظمتوں سے نوازا ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ شرف
اسلام کے حامل تو تھے ہی، اللہ نے آپ کو شرف صحابیت بھی عطا فرمایا تھا۔ نبوت کے بعد سب سے اونچا منصب صحابیت ہے۔ جیسے نبوت رب کا انتخاب ہے، ویسے ہی صحابیت بھی رب کا انتخاب ہے۔ اہل اسلام کے نزدیک جیسے انبیاء تنقید سے بالا تر ہیں، ویسے ہی حضور کے صحابہ بھی تنقید سے بالا تر ہیں۔ شرف صحابیت کے ساتھ ساتھ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور پر اترنے والی وحی کے کاتب بھی تھے۔ قرآن کریم نازل ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وحی کے کاتبین میں سے کسی کو بلاتے اور لکھوا لیتے، اور یہ کتابت وحی کا شرف حضرت معاویہ کو بھی حاصل رہا۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سیکرٹری بھی تھے۔ آپ کے خطوط لکھا بھی کرتے تھے، آپ کے پاس آنے والے خطوط کو پڑھا بھی کرتے تھے، آپ کو سنایا کرتے تھے۔ حضرت معاویہ اسلامی بحری بیڑے کے بانی اور موجد بھی ہیں۔ سب سے پہلے باہری لڑائی کا آغاز حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی صلاحیتوں سے ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے فضائل اور کمالات آپ میں رکھے تھے، لیکن اس کے باوجود جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر ہوتا ہے، آپ کے فضائل و مناقب کا تذکرہ کیا جاتا ہے، بسا اوقات سارے فضائل کو دو باتیں کہہ کر بے وقت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ وہ دو باتیں کون سی ہیں؟ ایک، آپ کے تعارف میں یہ کہا جاتا ہے کہ معاویہ یزید کے والد تھے، اور دوسری بات یہ کہی جاتی ہے کہ وہ جنگ صفین میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے لڑنے آئے تھے، اور ان کی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے لڑائی ہوئی تھی۔ یہ دو باتیں آپ کے بارے میں اس غرض سے کی جاتی ہیں کہ آپ کے سارے فضائل کو چھپا دیا جائے۔ چنانچہ آج کی گفتگو میں ان دونوں باتوں کی وضاحت ذکر کرنا چاہوں گا کہ آیا یزید کا والد ہونے سے حضرت معاویہ کی شان میں کوئی کمی آتی ہے، اور اسی طرح جنگ صفین میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جو لڑائی ہوئی، اس کی وجہ سے ان کی شان میں کوئی فرق پڑتا ہے یا نہیں پڑتا۔ سب سے پہلی بات، یزید کا والد ہونا۔ بلا شبہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یزید کے والد تھے، اور یزید حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا تھا۔ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اکابر اور اسلاف نے یزید کو فاسق فاجر لکھا ہے، اور اس کے فسق سے ہمیں سر منہ انحراف نہیں ہے۔ اس بات کو کھلے دل سے ہم تسلیم کرتے ہیں، لیکن یزید کی وجہ سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر نہ تنقید بنتی ہے
اور نہ یزید کا والد ہونے سے ان کی شان میں کوئی کمی آتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، بہت سارے پیغمبروں کے قریبی رشتہ دار حالت کفر سے حالت اسلام میں آئے ہی نہیں، وہاں فرق کفر اسلام کا تھا، لیکن کسی پیغمبر کو اس کے قریبی رشتہ دار کے کفر کی وجہ سے، ایمان نہ لانے کی وجہ سے تنقید کا نشانہ نہیں بنایا جا سکتا۔ مثال کے طور پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضور کے جد امجد ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد جناب آزر مسلمان نہیں ہوئے اور وہ بت بنایا کرتے تھے۔ اپنے بیٹے حضرت ابراہیم کے ساتھ ان کے معاملات کیسے رہے، قرآن کریم میں اس کا کچھ ذکر ملتا ہے۔ آزر کے قبول اسلام نہ کرنے کی وجہ سے حضرت ابراہیم پر انگشت دراز نہیں کی جا سکتی۔ اسی طریقے سے ایک پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام ہیں، ان کا بیٹا کنعان، قرآن کریم میں اس کا بھی تفصیل سے ذکر ملتا ہے۔ وہ مسلمان نہیں ہوا، لیکن کنعان کی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام کی شان اور عظمت میں ذرہ برابر کمی نہیں آ سکتی۔ حالانکہ یہاں کفر اسلام کا معاملہ ہے، جبکہ یزید ظالم ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، اس سب کچھ کے باوجود کافر نہیں تھا۔ تو یزید کی وجہ سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت پر بھی کوئی حرف نہیں آ سکتا۔ شریعت مطہرہ نے کہا لا تزر وازرۃ وزر اخرى، قرآن کریم کی آیت ہے، ایک دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا۔ میدان محشر میں ایسے ہوگا، اگر والد سے کوئی خطا ہوئی ہے اس کا عذاب اس کے بیٹے کو نہیں دیا جائے گا، اور اگر بیٹے سے کوئی جرم سرزد ہوا ہے اس کا بدلہ والد سے نہیں لیا جائے گا۔ اور دنیا میں بھی ہماری شریعت کا قانون یہی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر بیٹے سے قتل ہو جائے، قتل عامد، تو قصاص میں والد کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ اگر بڑے بھائی نے کسی کا مال محفوظ جس کی مالیت کم از کم 10 درہم ہو، کیونکہ اس سے کم پہ حد نہیں لگتی، چورا لیا تو اس کی سزا اس کے دوسرے رشتہ دار کو نہیں دی جائے گی، قطع ید کی حد اسی پر نافذ اور جاری ہوگی۔ دنیا میں بھی یہی قانون ہے، آخرت میں بھی یہی قانون ہے۔ تو یزید کا والد ہونے کی وجہ سے صحابی رسول کاتب وحی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت پر کوئی حرف نہیں آتا۔ دوسری بات، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب ذکر خیر ہوتا ہے تو یہ بات کہہ دی جاتی ہے وہ تلوار لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے لڑنے کے لیے آئے، اور مراد اس سے جنگ صفین کی لڑائی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ سمجھے، حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو جنگ صفین میں لڑائی ہوئی، یہ لڑائی اجتہادی اختلاف کی وجہ سے تھی۔ مورخ ابن خلدون نے مقدمہ ابن خلدون میں لکھا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی مجتہد تھے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی مجتہد تھے۔ اب ان کا اجتہاد مختلف ہو گیا۔ اجتہاد کس بات پر مختلف ہوا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو باغیوں اور بلوائیوں نے بے دردی سے شہید کر دیا۔ 40 دن تک ان کے گھر کا محاصرہ رہا، کھانے پینے کی بندش رہی، مسجد میں آنے سے روک دیا گیا، اور بہت ساری پابندیاں ان پہ لگا دی گئیں۔ بالآخر وہ جام شہادت نوش کر گئے۔ ان کے جو قاتل تھے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فوج میں چھپ گئے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا آپ کی بیعت ہم کرنے کو تیار ہیں، پہلے حضرت عثمان کے قاتلوں سے قصاص دلوائیے۔ تو حضرت معاویہ کا اجتہاد یہ تھا کہ قصاص پہلے ہو بیعت بعد میں ہو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا اجتہاد یہ تھا بیعت پہلے ہو قصاص بعد میں ہو۔ تھے یہ دونوں مجتہد، اور مجتہد کے بارے میں ضابطہ یہ ہے جو مجتہد ہوتا ہے اور کوئی اس کے اجتہاد پہ عمل کرے نہ کرے، خود کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اپنے اجتہاد پہ قائم رہے، اور اگر وہ اپنے اجتہاد پہ قائم نہیں رہتا پھر وہ منصب اجتہاد پہ فائز بھی نہیں رہ سکتا۔ اس کی سادہ سی مثال ہے، 4 مجتہدین سب سے اونچا مقام رکھتے ہیں، ایک سید الفقہا، امام الائمہ، سراج الامہ، تلمیذ الصحابہ، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ان کے بعد حضرت امام مالک رحمہ اللہ، پھر حضرت امام شافعی رحمہ اللہ، پھر ان کے بعد حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ۔ اگر کسی غیر منصوص مسئلہ میں، جو مسئلہ نص میں واضح طور پر مذکور نہ ہو، کسی غیر منصوص مسئلہ میں ان کا اجتہادی اختلاف ہو جائے تو امام ابو حنیفہ کا اپنے اجتہاد پہ قائم رہنا ضروری ہے، امام مالک کا اپنے اجتہاد پہ قائم رہنا ضروری ہے، امام شافعی کا اپنے اجتہاد پہ قائم رہنا ضروری ہے، امام احمد کا اپنے اجتہاد پہ قائم رہنا ضروری ہے۔ جب اپنے اجتہاد پہ خود مجتہد قائم نہ رہے تو وہ منصب اجتہاد پہ کیسے فائز رہ سکتا ہے؟ البتہ جو غیر مجتہدین ہوتے ہیں انہیں اختیار ہے کہ وہ اجتہادی مسائل میں اس امام کی تقلید کر لیں یا اس امام کی تقلید کر لیں یا اس امام کی تقلید کر لیں، تو وہ با اختیار ہوتے ہیں، تقلید شخصی جس کی چاہیں کر سکتے ہیں غیر منصوص مسائل میں۔ تو یہ دونوں شخصیات مجتہد تھی، حضرت علی بھی حضرت معاویہ بھی، اور ان کا اجتہادی اختلاف ہوا قاتلین عثمان سے قصاص کے معاملہ میں۔ تو جو غیر مجتہدین تھے ان میں سے کسی نے حضرت علی کے اجتہاد کو اپنا لیا، کسی نے حضرت معاویہ کے اجتہاد کو اپنا لیا، اس طرح کچھ ان کے ساتھ ہوئے کچھ ان کے ساتھ ہوئے، اور نوبت یہاں تک جا پہنچی باغیوں کی سازش کی وجہ سے کہ یہ اکٹھے بھی نہ ہو سکے، اگر اکٹھے ہوئے تو وہ خطرہ حقیقت بن کے سامنے آ سکتا ہے جو انہیں کھٹکتا تھا۔ تو یہ جنگ صفین میں جو لڑائی ہوئی اس اجتہادی اختلاف کی وجہ سے تھی، اور مجتہد جب اجتہاد کرتا ہے اس کا اجتہاد 2 حال سے خالی نہیں ہوتا، یا اس کا اجتہاد درست ہوتا ہے یا اجتہاد میں خطا ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجتہد کا اجتہاد صحیح ہو اسے تب بھی اجر ملتا ہے، اجتہاد میں خطا ہو جائے اسے تب بھی اجر ملتا ہے۔ البتہ فرق یہ ہے جب اجتہاد صحیح ہو دوہرا اجر ملتا ہے، اور جب اجتہاد میں خطا ہو جائے پھر قہرا اجر ملتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف جلد ثانی صفحہ 1092 پر حدیث ذکر کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا حکم الحاکم فاجتہد فاصاب فلہ اجران، جب مجتہد صحیح اجتہاد کرے فلہ اجران، اس کے لیے 2 اجر ہیں، ایک جد و جہد کا، محنت اور کوشش کا، دوسرا صحت کو پا لینے کا۔ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ، اور جب اجتہاد میں خطا ہو جائے پھر اسے قہرا اجر ملتا ہے محنت اور کوشش کا۔ تو مجتہدین کا طبقہ وہ ہے، اجتہادی خطا پر بھی ان کی پکڑ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی نے 1 گنا اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا ہے۔ تو یہ ان کا اجتہاد تھا، اس وجہ سے ان دونوں کی شان اس بات کا تقاضا کرتی تھی کہ یہ اپنے اپنے اجتہاد پر قائم رہیں، حالات خواہ کچھ بھی ہوں۔ ایک تو اس وجہ سے اس لڑائی کا ہونا ضروری تھا۔ اس لڑائی کا
دیگر وجوہات کی بنا پر بھی وجود میں آنا ضروری تھا، وہ میں آپ کے سامنے ایک ایک کر کے ذکر کر دیتا ہوں۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، سورۃ الحجرات میں یہ قرآن کریم کی آیت ہے۔ اور حضرت علی اور حضرت معاویہ کا جو آپس میں اختلاف ہوا، لڑائی ہوئی، اہل علم نے اسے اس آیت کی عملی صورت لکھا ہے کہ وہ اس آیت کی عملی صورت تھی۔ آپ کہیں گے کیسے؟ اس کا معنی یہ ہے ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا، اگر دو جماعتیں اہل ایمان کی آپس میں قتل و قتال کریں، فاصلحوا بینہما، تو تم ان دونوں میں صلح کروا دو۔ ایک نقطہ یہاں سے یہ سمجھ میں آیا کہ قتل و قتال کرنے سے مومنوں کی دونوں جماعتیں مومن ہی رہتی ہیں، کافر نہیں ہوتی، کیونکہ واضح الفاظ ہیں ان طائفتان من المؤمنین، اور آگے اختلاف رائے تک شریعت نے محدود نہیں رکھا، بلکہ اقتتلوا، قتل و قتال کریں، تو تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ فاصلحوا بینہما، ان دونوں میں صلح کروا دو۔ اہل علم نے لکھا ہے جنگ صفین میں حضرت علی، حضرت معاویہ اور ان کے طرفداروں کی جو لڑائی ہے وہ قرآن کریم کی اس آیت کی عملی صورت ہے۔ اہل علم فرماتے ہیں اس آیت کی عقلی طور پر عملی صورتیں تین بنتی ہیں، اور ان تین میں سے دو نامناسب ہیں، ایک مناسب ہے۔ جو ایک مناسب ہے وہ یہی ہے جو حضرت علی، حضرت معاویہ اور ان کے طرفداروں کی لڑائی کی شکل میں ظاہر ہوئی۔ میں تینوں کو ذکر کر دیتا ہوں۔ ایک عملی صورت عقلاً وہ یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ حیات میں آپ کے صحابہ اور آپ کے شاگردوں کی دو جماعتیں آپس میں قتل و قتال کرتی، حضور صلح کروا دیتے، اس طرح اس آیت کی عملی صورت سامنے آتی، لیکن یہ عملی صورت درست نہیں تھی۔ اس کی وجہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اگر آپ کے شاگردوں کی نوبت یہاں تک پہنچتی تو آپ کی شان کے لائق نہیں تھا۔ کفار طعنہ دیتے کہ آپ لوگوں کو ادب سکھائیں گے، آپ کے شاگرد آپ کے ہوتے ہوئے آپ کی موجودگی میں آپس میں قتل و قتال کر رہے ہیں، اس وجہ سے یہ عملی صورت درست نہیں تھی۔ دوسری عملی صورت یہ تھی کہ نبی کا زمانہ بھی نہ ہو، یعنی آپ کا زمانہ حیات گزر جائے، آپ کے صحابہ کا زمانہ حیات بھی گزر جائے، صحابہ کے بعد کے دو مومنوں کی جماعتیں آپس میں قتل و قتال کر کے اس آیت پر عمل کرتی، یہ صورت بھی درست نہیں تھی، اور یہ متعدد وجوہ سے درست نہیں۔ ایک تو اس وجہ سے کہ صحابہ کرام کی محبت بھی اللہ کے لیے ہوتی ہے، ان کی لڑائی بھی اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ بعد والوں کی لڑائی میں انا غالب ہوتی ہے، اللہ کی رضا مغلوب ہوتی ہے۔ صحابہ کی تربیت اس حد تک ہو چکی تھی کہ ان کے کسی بھی عمل میں انا نہیں ہوتی تھی، فقط خالق کی رضا ہوتی تھی۔ ایک تو اس وجہ سے بعد والے مومنوں کی دو جماعتوں کی لڑائی کی صورت میں اس آیت پر عمل کرانا یہ درست نہیں تھا۔ دوسری وجہ اس کی یہ ہے کہ صحابہ کرام جو حجت ہیں، معیار حق ہیں، جب ان میں لڑائی کا کوئی معاملہ پیش نہ آیا ہوتا، بعد کے مومنوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑتی تو ان کی لڑائی کا انجام کیا ہوتا؟ ان کے سامنے کوئی ضابطہ نہ ہوتا، ان کے سامنے رہنمائی کے لینے کے لیے کوئی واقعہ پیش نہ آیا ہوتا تو اس لڑائی کا انجام کیا ہوتا؟ رہنمائی وہ کہاں سے لیتے؟ تیسرے نمبر پر کفار یہ طعنہ دیتے کہ اسلام اپنے ماننے والوں کی حالت امن میں تو رہنمائی کرتا ہے، حالت جنگ میں رہنمائی نہیں کرتا۔ یہ دو صورتیں نامناسب لکھی گئیں۔ مناسب صورت تیسری ہے، وہ کیا ہے؟ حضور تو دنیا میں موجود نہ ہوں، لیکن جن دو جماعتوں میں قتل و قتال کی نوبت پیش آئے وہ عام مومنوں کی نہ ہو بلکہ آپ کے شاگردوں اور تربیت یافتہ افراد یعنی صحابہ کرام کی ہوں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ ان کی لڑائی بھی اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہے، اپنی انا کے لیے نہیں۔ یہ نبی کے تربیت یافتہ ہونے کی وجہ سے لڑائی میں بھی حدود شریعت پر قائم رہیں گے
اور حدود شریعت سے تجاوز نہیں کریں گے۔ اللہ کا جو مقصد اور منشا تھا کہ بعد میں آنے والی مومنوں کی جماعتیں جو معصوم بھی نہیں، محفوظ بھی نہیں، ان میں لڑائیاں قیامت تک جاری رہیں گی۔ لڑائی کے اصول کیا ہے، لڑائی میں کس حد تک بندہ جا سکتا ہے، لڑائی کو ہمیشہ جاری نہیں رکھنا چاہیے، اسے صلح کی طرف لے کے جانا چاہیے، ان سارے کے سارے معاملات میں رہنمائی یہ اللہ کا منشا تھا۔ اللہ کا منشا بھی پورا ہو جائے اور پھر یہ لڑائی بھی ختم کر دی جائے۔ یہ تیسری صورت تھی کہ نہ نبی دنیا میں موجود رہے، آپ کی وفات ہو جائے اور لڑنے والے عام مومن بھی نہ ہو، کیونکہ ان کا عمل بعد والوں کے لیے حجت نہیں۔ تو صحابہ کرام کی دو جماعتیں حضور کی وفات کے بعد اس آیت پر عمل کریں۔ اس تیسری صورت کو ہی اہل علم نے مناسب لکھا ہے۔ تو حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما کی جو لڑائی ہے صفین میں ہوئی، وہ قرآن کریم کی اس آیت کی عملی صورت ہے۔ اس وجہ سے، اس لڑائی کی وجہ سے نہ حضرت علی پہ تنقید کی جا سکتی ہے، نہ ہی حضرت معاویہ پہ تنقید کی جا سکتی ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان دونوں میں صلح کروا دو۔ پہلی جو آیت کی ترتیب ہے، پہلے جو الفاظ ہیں، ان پر حضرت علی و معاویہ اور ان کے طرفداروں نے عمل کر کے امت کی راہبری اور رہنمائی کی، اور جو اگلا حصہ ہے آیت کا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان میں صلح کروا دو، اس پر حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عمل کیا اور دونوں جماعتوں میں صلح کروا دی۔ امام محمد رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے صحابہ کا امت پر احسان ہے کہ انہوں نے لڑ کر بھی امت کی رہنمائی کی۔ اگر ان میں لڑائی کا واقعہ پیش نہ آیا ہوتا تو لڑائی جھگڑے کی صورتحال میں فقہا رہنمائی کہاں سے لیتے، مسائل کا استنباط کیسے کرتے اور امت کی رہنمائی کیسے کرتے؟ تو یہ قرآن کریم کی آیت کی عملی صورت تھی۔ نمبر 2، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کی صداقت بھی ہے۔ بخاری اور مشکات میں حدیث آتی ہے، حضور نے حضرت حسن بن علی کے لیے فرمایا ان ابنی ھذا سید، یہ میرا سردار بیٹا ہے، وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بِهِ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، یقیناً اللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں میں صلح کروائیں گے۔ یاد رکھیے، صلح تب ہوتی ہے جب پہلے لڑائی وجود میں آئی ہو، لڑائی وجود میں آئے گی تو صلح ہوگی۔ اللہ کے نبی نے جب صلح کی پیشین گوئی کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے لڑائی ہوگی، اور پھر جو مصلح قرار دیا وہ حضرت حسن بن علی تھے۔ اہل علم نے یہ دعویٰ کیا کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ اور ان کے طرفداروں کی جماعتوں میں جو صفین میں لڑائی ہوئی، اسی لڑائی کی اللہ کے نبی نے اس روایت میں پیشین گوئی کی ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ ان دو جماعتوں کا مصلح اللہ کے نبی نے حضرت حسن کو قرار دیا، اور حضرت حسن نے انہی دو جماعتوں میں اپنی زندگی میں صلح کروائی ہے اور کسی جماعتوں میں صلح نہیں کروائی۔ تو یہ لڑائی نبی کی پیشین گوئی کی صداقت کا تقاضا بھی تھی، اس وجہ سے بھی، اس لڑائی کی وجہ سے کسی ایک صحابی پر تنقید نہیں کی جا سکتی۔ تیسری وجہ، بلکہ چوتھی وجہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف 509 صفحہ پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث ذکر کی۔ اس میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑائی کو قیامت کی علامات میں ذکر کیا۔ فرمایا لا تقوم الساعہ حتی تقتتل فئتان، اس وقت تک قیامت برپا نہیں ہوگی جب تک دو جماعتیں آپس میں قتل و قتال نہ کر لیں، اور اللہ کے نبی نے ان کی نشانی بتائی وَدَعْوَاهُمَا وَاحِدَةٌ، اس حال میں کہ دونوں جماعتوں کا دعویٰ بھی ایک ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے، شرح نہج البلاغہ جلد ثالث 125 صفحہ پر حضرت علی فرماتے ہیں یہ دونوں جماعتیں جن کا دعویٰ ایک ہے، علی اور معاویہ کے طرفداروں کی جماعتیں ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا وظاہر، لڑائی کے باوجود حقیقت یہ ہے، ان ربنا واحد، ہمارا رب بھی ایک ہے، ونبینا واحد، ہمارا نبی بھی ایک ہے، ودعوتنا فی الاسلام واحدۃ، ہماری اسلام کی دعوت بھی ایک ہے، ولا نستزیدہم فی الایمان باللہ والتصدیق برسولی
ولا یستزیدوننا، نہ وہ ایمان باللہ اور تصدیق بالرسول میں ہم سے بڑے ہوئے ہیں نہ ہم ان سے بڑے ہوئے ہیں۔ الامر واحد، معاملہ ایک ہے، الا مختلفنا فیہ من دم عثمان، مگر خون عثمان کے قصاص کے معاملہ پر ہمارا اختلاف ہوا ہے، ونحن منہ برا، اور ہم دونوں فریق اس سے بری ہیں۔ تو یہ قیامت کی علامات میں حضور نے ذکر کر دی، جیسے قیامت کے قائم ہونے کے لیے، برپا ہونے کے لیے باقی علامات کا پایا جانا ضروری ہے، اس علامت کا پایا جانا بھی ضروری ہے۔ نزول عیسیٰ قیامت کی علامتوں میں ہے، اس کے بغیر قیامت قائم نہیں ہوگی۔ اسی طرح ظہور مہدی قیامت کی علامتوں میں ہے، اس کے بغیر قیامت قائم نہیں ہوگی۔ خروج دجال قیامت کی علامتوں میں ہے، اس کے بغیر قیامت برپا نہیں ہوگی۔ یاجوج ماجوج کا آنا قیامت کی علامتوں میں ہے، اس کے بغیر قیامت برپا نہیں ہوگی۔ سورج کا مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہونا قیامت کی علامتوں میں ہے، اس کے بغیر قیامت قائم نہیں ہوگی۔ اگر ہو جائے اللہ کے نبی کی صداقت پہ تنقید ہوتی ہے، تو جیسے حضور نے باقی علامتیں جو بیان کی ایک ایک کا پورا ہونا ضروری ہے، ایسے ہی نبی کی صداقت کا تقاضا تھا یہ بھی پوری ہو۔ اس وجہ سے حضرت علی اور حضرت معاویہ کی جو صفین میں لڑائی ہوئی ہے، اس لڑائی کی وجہ سے نہ حضرت علی پہ تنقید ہو سکتی ہے نہ ہی حضرت معاویہ پہ تنقید ہو سکتی ہے۔ پھر ایک بات اور عرض کرنا چاہوں گا، لڑائی صحابہ کا معمول نہیں تھا، ان کی عادت نہیں تھی، یہ اللہ کی حکمت سے ہوئی، اللہ کی مشیت سے ہوئی، اور اس سے اللہ کا ایک منشا تھا۔ جب وہ منشا پورا ہو گیا لڑائی ختم ہو گئی۔ حضرت علی اور حضرت معاویہ کی صلح ہوئی، حضرت علی کے بیٹوں نے حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کی، یہ لڑائی رہی نہیں، ختم ہو گئی۔ تو یہ لڑائی ایک حکمت کے تحت تھی، جب وہ حکمت پوری ہو گئی، قیامت تک کے لیے امت کو نمونہ دے دیا گیا، تو پھر ان دونوں فریقوں میں صلح ہو گئی۔ لڑائی ان کا معمول نہیں تھی، حکمت کے تحت ہوئی، اسے آپ خلاف معمول کہہ سکتے ہیں۔ اور خلاف معمول اللہ کے نبی سے اگر کوئی ہو جائے، اس میں امت کے لیے سہولت ہوتی ہے، وہ حکمت میں مبنی ہوتا ہے۔ ایسے ہی نبی کے صحابہ سے کوئی عمل خلاف معمول ہو جائے، اس میں بھی امت کی سہولت ہوتی ہے۔ دونوں کی ایک ایک مثال آپ کی توجہ کی نظر کروں گا۔ بخاری شریف 99 صفحہ پر حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی، 4 کے بجائے 2 رکعتیں پڑھا کر سلام پھیر دیا۔ حضرت ذوالیدین صحابی نے عرض کیا، اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، حضور نماز کم ہو گئی یا آپ بھول گئے؟ اللہ کے نبی نے صحابہ سے پوچھا، اصدق ذوالیدین، کیا ذوالیدین سچ کہہ رہے ہیں؟ قالوا نعم، انہوں نے کہا جی بالکل سچ کہہ رہے ہیں۔ آپ اٹھے، 2 رکعتیں مزید پڑھی، سجدہ سہو کر کے سلام پھیرا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب نماز کے دوران بات کر لینے سے نماز فاسد نہیں ہوتی تھی، تو نماز کے دوران بات کر لینے سے جب نماز فاسد نہیں ہوتی تھی، یہ دوران نماز ہی ہے، کیونکہ رکعتیں 4 تھیں، 2 پڑھ کے سلام پھیر لی گئی، مجلس تبدیل نہیں ہوئی۔ حضور اٹھے، 2 رکعتیں مزید پڑھی، سجدہ سہو کر کے سلام پھیرا۔ اس طرح کرنا حضور کا معمول نہیں تھا، یہ زندگی میں ایک دفعہ ہوا، خلاف معمول ہے۔ اس خلاف معمول میں حکمت تھی، امت کی سہولت تھی۔ وہ امت کی سہولت کیا تھی کہ اللہ کے نبی سے یہ ہوا تو ہمارے سامنے سجدہ سہو کا مسئلہ واضح ہو گیا۔ اگر کسی امتی کو ایسی صورتحال پیش آئے تو وہ مزید 2 رکعتیں پڑھ کے سجدہ سہو کر کے سلام پھیرے، اس کی پہلی 2 بھی کام آ جائیں گی، وگرنہ پہلی 2 نئے سرے سے پڑھنا پڑتی۔ تو سجدہ سہو کا مسئلہ نبی کے اس خلاف معمول سے واضح ہوا، اور اللہ نے اپنے پیغمبر کی شان بھی واضح کی کہ پیغمبر کی یاداشت تو امت کے لیے رحمت ہے ہی ہے، اللہ نے آپ کی بھول کو بھی رحمت بنا دیا۔ ایسے ہی صحابہ کرام کی شان ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں ابو داود شریف بابن فی بناء المسجد میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت آتی ہے، مسجد نبوی حضور کے زمانے میں کچی تھی، ابو بکر کے زمانے میں کچی تھی، حضرت عمر کے زمانے میں کچی تھی، حضرت عثمان خلیفہ بنے، انہوں نے پکی اور زیب و زینت والی بنا دی۔ اب حضرت عثمان کا یہ
خلاف معمول، معمول یہ نہیں تھا، پہلے تینوں کا معمول کچی ہونا تھا، لیکن خلاف معمول انہوں نے اسے پکی بنا دیا۔ تو یہ خلاف معمول حکمت پہ مبنی تھا، اس میں امت کی سہولت تھی۔ اگر حضرت عثمان ایسا نہ کرتے تو دنیا والوں کے پاس کتنی بھی دولت کیوں نہ ہوتی، پکی مسجد بنانے کا کسی کے پاس کوئی جواز نہ ہوتا۔ تو نبی سے جب خلاف معمول ہو اس میں بھی امت کی سہولت ہے، نبی کے صحابہ سے ہو اس میں بھی امت کی سہولت ہے۔ تو لڑائی معمول نہیں تھا، خلاف معمول ہوئی۔ اس کے محرکات، اسباب اور عوامل میں نے تفصیل سے ذکر کیے۔ یہ خالص اعتقادی اور فکری بحث ہے جس سے ہمارا واقف ہونا ضروری ہے۔ حضور کا ارشاد ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کے ثواب کا دار و مدار نیتوں پر ہے، بشرطے کہ اعمال خلاف شریعت نہ ہو، شریعت کے دائرے میں ہو، مباح ہو، پھر نیت درست ہو تو اجر و ثواب ملتا ہے۔ اہل علم نے ایک مثال لکھی ہے، ایک بندہ مسجد کے باہر ایک کھونٹا اس نیت سے گاڑے کہ نمازی سواری پہ آئے، اپنی سواری باندھ کر اطمینان سے نماز ادا کر لے، تو اس کا کھونٹا گاڑنا اجر و ثواب کا باعث ہے۔ اگلے دن دوسرا آئے، وہ اسے اکھاڑ دے اس نیت سے کہ اندھیرے میں کسی کی ٹھوکر نہ لگ جائے، اکھاڑ کے سائیڈ پہ رکھ دے، تو اس کا اکھاڑنا اجر و ثواب کا باعث ہے۔ تو جب عمل مباح ہو، خلاف شرع نہ ہو، دو آدمیوں نے ایک دوسرے کے خلاف کیا، متضاد کیا، تو حسن نیت کے بنا پہ دونوں کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ تو اسی طرح صحابہ کا معاملہ ہے، حسن نیت کی بنا پہ فریقین کو اللہ نے اجر و ثواب سے نوازا ہے۔ تو صحابہ کرام کے بارے میں ہمارا ذہن، دماغ، دل بالکل کلیئر ہونا چاہیے، ان کے بارے میں ہماری زبان پہ کوئی حرف نہیں آنا چاہیے۔ اللہ نے ان سے تربیت کے دوران کچھ بھی ہوا سب کے بارے میں کہا میں نے معاف کر کے انہیں جنت کا وارث بنا دیا۔ تو حضرت معاویہ رجب میں چونکہ وہ فوت ہوئے، اس وجہ سے ان کے بارے میں نے چند گزارشات پیش کی جو یقیناً ہمارے ذہنوں کی صفائی کا باعث بنیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔